اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل اسلامک ایجوکیشن اینڈ اپڈیٹس کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو زیر علاج ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک قرآنی عمل ہے، اور جو رزق کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں، جس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے گھر میں جو غربت ہوگی اور جو تنگی ہوگی، پریشانی مسائل اور گھریلو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے متعلق ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو میرا ذکر مشغول و مصروف کر دے، یعنی قرآن اور ذکر اتنا مصروف یعنی مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے، تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اور اس کے متعلق آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے آتے؟ یقیناً ہر چیز کے وجود پذیر ہونے میں اور اس کی بقا میں پانی کو بڑا دخل ہے، اور پانی زندگی کا ایک اہم عنصر ہے۔ اب کوئی رب کریم کی اس نوازش اور عظیم نعمت پر غور کرے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آب رسانی کا کتنا بہترین نظام جاری فرمایا۔ سمندروں کی شکل میں پانی کا وافر ذخیرہ کرۂ ارض پر پھیلا دیا، دریاؤں اور نہروں کی شکل میں خوشگوار اور میٹھا پانی جاری کر دیا، اور زمین کی تہہ میں پانی کی بھاری مقدار رکھ دی جسے انسان معمولی محنت و کوشش کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اس پانی کو اتنا نیچا کر دے کہ اس تک پہنچنا انسان کے بس میں نہ رہے، تو کیا یہ اور معبود یا قدرت والا ایسا ہے جو انسان کو میٹھا پانی دے سکے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم کہہ دو، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پانی زمین میں نچلی سطح پر اتر جائے تو وہ کون ہے جو تمہارے لیے میٹھا پانی لے آئے؟ اور پھر آب رسانی کی سب سے بہتر شکل جس کا ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ بارش کا نظام ہے کہ سورج کی گرمی میں جب سمندر کے پانی پر پڑتی ہے تو وہ بخارات بن کر بادل کی شکل میں اوپر کو اٹھتا ہے، پھر یہ بادل ہواؤں کے دوش پر سفر کر کے جدھر اللہ کا حکم ہو ادھر برس پڑتے ہیں، جس سے انسان اور دیگر مخلوق مستفید ہوتی ہے۔ اور وہی اللہ ہی ہے جو لوگوں کو نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور قابل تعریف ہے۔ اور جب سردیاں آتی ہیں تو پہاڑ بھی برف سے ڈھک جاتا ہے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو جب وہ سورج کی تپش اور گرمی پڑتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ برف پگھلنے لگتی ہے تو وہ نہر اور دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے انسان اور جانور مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، اس مثال کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو چلا رہا ہے، یعنی پانی جیسی جو نعمت ہمیں فراہم کی وہ اسی طرح ہمیں رزق کی نعمت بھی عطا کرتا ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جانداروں تک پانی پہنچا دیتا ہے اور انسانوں تک پانی پہنچا دیتا ہے، اسی طرح رزق بھی دونوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی کا سسٹم قائم کیا ہوا ہے اسی طرح ہر انسان کو یعنی ہر جاندار کو رزق دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، یعنی کس کو کس کے ذریعے اور کب رزق پہنچانا ہے، اور صرف وہی ذات ہی جاننے والی ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور کمانے والا بنائے۔ اور جو میرے دوست اور بھائی رزق کی وجہ سے یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما دے۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، چلتے ہیں آج کے اپنے عمل کی طرف۔ آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ وضو کر لینا ہے، یعنی باوضو ہو لینا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک اٹھا لینا ہے اور قرآن پاک کی ایک سورت یعنی سورۃ الواقعہ کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت ہے جو کہ غربت اور رزق کی تنگی ختم کرنے کے حوالے سے بہت ہی مفید اور مشہور ہے۔
اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورۃ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقہ کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر رات یہ سورت پڑھا کریں۔ سورۃ الواقعہ کی فضیلتیں اور خصوصیات بہت ساری باتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے تو اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ یہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ ذکر ہوا کہ جو کوئی سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا کبھی وہ فقر اور تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی جو سورۃ الواقعہ پڑھے گا وہ رزق کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے، گھریلو مسائل کی وجہ سے، یعنی رزق کے حوالے سے جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ سونے لگیں تو ایک دفعہ باوضو ہو کر ایک دفعہ سورۃ الواقعہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے رزق کے حوالے سے، رزق کی تنگی کے حوالے سے، اور جو بھی گھریلو پریشانیاں ہوگی وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے گھر میں اتنا رزق آنے لگے گا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری غیبی مدد آ گئی ہے، اور آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی برکت سے اور سورۃ الواقعہ کی برکت سے ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں، اور جو رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو یقیناً یہ قرآن پاک اور سورۃ الواقعہ کی برکت سے ہی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن پاک کا ایک لفظ بھی نہیں تو وہ دل ایک ویران جگہ ہے، جیسا کہ ویران گھر خیر و برکت اور رزق کے حوالے سے خالی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس شخص کا دل بھی روحانت اور خیر و برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کر لیں، یعنی سورۃ الواقعہ کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے سورۃ الواقعہ کی فضیلتیں اور فوائد سنے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سورۃ الواقعہ کا یہ عمل اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایسے کرشمات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ ہر کسی کو یہ وظیفہ بتاتے پھریں گے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔